نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بات آج ہوگی کہ وہ کون سے صحابی ہیں جن کی گواہی دو گواہوں کے برابر ہے۔ ویسے تو اسلام میں یہ بھی اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک بندے کی ایک گواہی ہے، یہ اصول ہے پوری انسانیت کے انسانوں کے لیے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ دو خواتین کی گواہی ایک گواہی کے برابر۔ تو وہ کون سے صحابی ہیں جو اکیلے گواہی دیں تو ان کی ورتھ، ان کی اتھینٹسٹی، ان کا ایسا لیول ہے کہ وہ دو گواہوں کے برابر ہے۔ ان کا کریکٹر، ان کا کردار، وہ اتنے ہیں اللہ کے حضور معتبر، معزز اور محبت و شفقت اور رحمت کے مستحق کہ وہ دو گواہوں کے برابر ہے۔ ان کی بات کہیں پہ کوئی فیصلہ، کوئی عدالتی فیصلہ، کوئی معاملہ ہو تو ان کے لفظوں کی، ان کی بات کی ورتھ جو ہے نا، وہ دو گواہیوں کے برابر ہے۔ تو ابھی ہم اس صحابی کا ڈیٹیل سے تھوڑا ذکر کریں گے کہ کس طرح ان کو شان جو ہے وہ ملی، کیا وہ واقعہ ہے، کیا وہ معاملات ہیں۔ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شخص سے، کوئی غالباً وہ نان مسلم تھا، یہودی تھا تو اس میں جو ہے ان سے معاملہ طے پا رہا تھا اونٹ کے لیے۔ آپ کو اونٹ پسند تھا، ریٹ جو تھا وہ ہو گیا، بات ہو گئی، طے ہو گئی، تو پھر آپ نے اس کو پیمنٹ کرنی تھی، پیسے دینے تھے، کیونکہ بات ایک طرح سے ڈن ہو گئی، طے ہو گیا ریٹ۔ تو جب وہ ریٹ طے ہو گیا تو پھر اب کچھ خاص وقت کے بعد جو ہے اس کو اماؤنٹ اس کی ملنی تھی، لیکن وہ بندہ جو تھا وہ اپنے سودے سے مکر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ مجھ سے یہ بات فائنل نہیں، میں آگے اس کو سیل کر سکتا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے، ہوتا ہے ایسا بھی، ابھی بھی ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کسی کو اپنی چیز کا ریٹ زیادہ ملتا ہے تو وہ پہلے کو وہ جو ہے نا کہتا ہے چلو اس کو کہانی کرا دو، اس کو کہہ دو کہ نہیں جی کوئی بات نہیں ہوئی، آپ ہوتا تو پھر پیسے دے دیتے، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، میں نے آگے سیل کر دی۔ تو اس نے کہا کہ اس معاملے پہ بات آ گئی کہ یہ سودا ہمارا طے نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھیں آپ اونٹ جو ہے نا وہ بے شک نہ دیں یا نہ سیل کریں مجھے، پر یہ سودا جو تھا، یہ بات زبان، یہ ایک ڈن ہو گئی تھی، بات ہو گئی تھی، فائنل ہو گئی تھی، زبان ہو گئی تھی، تو لین دین کا تھا سلسلہ، وہ کرنا تھا۔ وہ کہتا نہیں جی کوئی نہیں ہوئی، کوئی لاؤ جی گواہ لاؤ، کوئی شہادت، کوئی گواہی۔ تو آپ تھے اور وہ تھا اور اللہ کریم تھے، تو گواہی تو نہیں تھی بات کوئی بھی۔ اب فیصلے، معاملات، سلسلے وہ تو گواہیوں پہ چلتے ہیں، تو یہ معاملات ہو رہے تھے۔ تو پاس سے ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ہوا ہے، انہوں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ کیا معاملہ ہے، کیا سلسلہ ہے؟ تو آپ نے بتایا، پتہ چلا کہ یہ ہے پوزیشن۔ تو پھر ان صحابی نے عرض کی وہاں پہ کہ میں ہوں اس چیز کا گواہ، میں ہوں شاہد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات میں، اس معاملے میں سچے ہیں، اور یہ سودا جو تھا وہ طے ہو گیا تھا، زبان ہو گئی تھی۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کے اس کی طرف دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہو
کہ آپ تو یہاں تھے نہیں۔ اب یہ آ گئی ہے بات محبت کی، عشق کی، جستجو کی، اور ایک کامل اکمل بلیف کی، یقین محکم کی، حق الیقین کی۔ جس طرح کہتے ہیں کہ علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، یقین کے سارے لیول ہیں، اور ایسا ہی لگتا ہے کہ کائنات کا معاملہ جو ہے نا یقین پہ جیسے کھڑا ہو، جیسا یقین ویسا رزلٹ، جیسا یقین ویسی محبت، ویسی شفقت۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کہا کہ تم تو تھے نہیں، آپ تو تھے نہیں دے، تو پھر آپ کو کیا؟ اے میرے حبیب، ہم نے تو نہیں دیکھا جبریل امین کو بھی، ہم نے تو زمین و آسمان کو نہیں دیکھا، جنت کو، دوزخ کو، پلسرات کو، قبر کو، حشر کو، وقت میزان کو ہم نے نہیں دیکھا، اور ان سلسلوں کا ہمیں نہیں پتہ، تو ہم ان سارے معاملات میں آپ پر یقین کرتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، اور پکا اور فائنل یقین ہے، بلیو ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، کیا جواب ہے، صدقے جاؤں۔ کتنی پیاری بات کی ہے صحابی نے کہ آنے والی زندگی کے سارے معاملات تو آپ کے سپرد ہیں، آپ کی زبان پہ، آپ کی زبان اطہر پہ، زبان مبارک پہ ہم نے یقین اور ایمان اور لے کے آئے ہیں، اسی پہ ساری آگے جو ہے نا انحصار ہے معاملات کا، نہ صرف اچھے اعمال کا، جو کوئی غلطیاں کوتاہیاں بھی ہوئی ہیں ان کا بھی۔ تو اب یہ کیا بات، یہ تو ایک اونٹ کے سودے کی بات ہے، تو کیوں نہ میں گواہی دوں، کیوں نہ میں اس پہ بتاؤں کہ میرے نبی سچے ہیں، وہ جو زبان سے فرماتے ہیں وہ حق ہوتا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی زبان سے وہی فرماتے ہیں جو ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے سلسلہ، اسی کنیکشن میں، اسی معاملات میں۔ تب جو تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحابی تھے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے فرمایا خزیمہ تو جو ہے نا، تیری آج سے جو تیری بات ہے، ورت ہے، جس تیری بات کی جو گواہی کو معاملہ کہیں پہ بنے گا تو تیری گواہی 2 کے برابر ہوگی۔ کیا بات ہے! اب اور کوئی تاریخ میں فرمان نبوی سے ڈھونڈ کے دکھاؤ جس کی جو ورث ہے وہ 2 گواہوں کے برابر ہو۔ یہ ان کی شان تھی، یہ ان کی محبت تھی، یہ ان کے معاملات تھے، یہ ان کا حضرت خزیمہ کا ایک ٹرسٹ تھا، بلیف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ کیا بات ہے! تو یہ تھے حضرت خزیمہ جنہوں نے وہاں پہ بات کی اور شہادت دی، گواہی دی۔ اب جو ہے معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات میں حکمت اور معاملہ دیکھیے گا۔ پھر ایک وقت آیا کہ قرآن کریم کی ان آیات، ان صورتوں کو، ان ابواب کو، وہ جو اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امی لے کے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وقتاً فوقتاً مکہ مدینہ میں، جو آپ پہ جس کا نزول ہوتا رہا، اور زندگی کے معاملات اس حساب سے، اصول، احکامات، محبت، ایمان، اور وہ سارے معاملات اس پہ طے ہوتے رہے۔ تو اس پہ جو ہے پھر کیا ہوا کہ اس کو جمع کیا جائے، ایک پراپر جو ہے وہ کتابی شکل دینے کے لیے وہ ایک مشورہ ہوا اس میں، جس طرح انتظامیہ کمیٹی ہوئی، انہوں نے مشورہ کیا کہ اس کو جمع کرتے، وہ جمع کا سلسلہ بھی ہوتا رہا، ہوا پورا۔ پھر آیت سورۃ توبہ کی آخری آیات، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یہ والی آیت، کہ اس کا اور رول یہ طے پایا تھا کہ ہر آیت اور قرآن نزول جو آیات ہیں ان کا کہ 2 گواہ ہونے چاہیے، تاکہ وہ ایک پراپر اتھینٹک معاملات لے کے چلا جائے، کوئی معاملہ، کوئی کمی زیادتی نہ ہو۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنی حفاظت کا ذمہ اس کے لیا ہوا ہے، تو ہو تو نہیں سکتا کبھی بھی، لیکن ہر چیز کا ایک انتظامی معاملات ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے پھر
یہ آیات تھی جس پہ گواہ دو پورے نہیں ہو رہے تھے. کہتے ہیں جی ایک ہی گواہ مل رہا ہے، ایک ہی مل رہا ہے. تو کرنے کرانے کے بعد، کوشش کے بعد، اور یہ بڑی ہی نایاب اور قیمتی آیات، تو ان کو درج کرنے سے قرآن کریم میں تو وہ ہو تو نہیں سکتا تھا ایسا کوئی معاملہ کہ نہ ہوتی کہ اس کو سائڈ پہ کر دیں. لیکن ایک ضروری اور بڑی ہی معتبر آیات، کلام جو اللہ کا کلام ہے، وہ جبریل امین کے تھرو آ کے تو اس کو وہ بنتا تو تھا، لیکن گواہ بھی نہیں مل رہے تھے. پھر آخر کار جو ہے وہ بات ہوئی کہ گواہ ہے کون. آخر گواہ ہے جو نے کہا حضرت خزیمہ رضی اللہ عنہ. ان کا جی لو جی مسئلہ یہ حل ہو گیا، معاملہ ہی کوئی نہیں. ان کو تو جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حبیب، اللہ کے حبیب نے ان کے لیے کہا ہے کہ ان کی ایک گواہی 2 گواہیوں کے برابر ہے. دیکھیں کیا حکمت ہے. کب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تمہاری ایک گواہی 2 کے برابر ہے، اور کب وقت اس کا آن پڑا کہ حضرت خزیمہ، اس طرح حضرت خزیمہ کی شان، ان کی ورث کا بھی پتہ چل گیا، اور قرآن آیات اور معاملات انتظامی وہ درج کرنے والے بھی پورے ہو گئے. تو یہ ہے میرے اللہ کا فضل، اللہ کی حکمتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالج، دور اندیشی. تو یہ ہیں معاملات. تو اس میں جو ہے حضرت خزیمہ ان کا نام ملتا دراصل صحابی حضرت حذیفہ سے. تو یہ تھے خزیمہ. تو اللہ رب العزت ہمیں جو ہے قرآن کریم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا مطالعہ کرنے کی، عمل کرنے کی، اور آگے اس کو ڈیلیور کرنے کی، شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.